جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق سیزن 2 کیس نمبر 7۔ انہیں آفس سے آئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ شاور لے کر آنے کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر ریموٹ سے چینل تبدیل کر کر کے مختلف پروگرام دیکھ رہے تھے۔ عائشہ کچن میں ان کے لیے چائے کے ساتھ کچھ سنیکس تیار کر رہی تھیں۔ وہ آفس میں زیادہ ہیوی لنچ نہیں کرتے تھے، بہت سے بہت ہوا تو تھوڑی سی سلاد یا دہی لے لی، ورنہ وہ بھی نہیں۔ عائشہ ان کی دفتر سے واپسی پر چائے کے ساتھ ہلکے پھلکے سنیکس کا اہتمام رکھا کرتی تھیں۔ انہیں باہر کسی کے بولنے اور باتیں کرنے کی آواز آئی۔ مریم آئی تھی۔ بہت دور سے، جب ابھی آواز واضح بھی نہیں ہوئی تھی، وہ اس کی آواز پہچان گئے تھے۔ السلام علیکم پاپا، وہ اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز ہلکی کرتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا اور وہ پیار اور شفقت سے مسکرائے۔ مریم ان کے پاس آئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ان کے گال پر پیار کیا۔ باپ کی فطری محبت سے ان کا دل یک دم ہی بھرا تھا۔ انہوں نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما تھا۔ ٹھیک ہو بیٹا؟ بالکل ٹھیک ہوں پاپا۔ وہ ان کے نزدیک بیٹھ گئی۔ آفس سے گھر واپس جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کافی دن ہو گئے آپ سے ملے ہوئے، اس لیے آ گئی۔ آپ تو میرے گھر آتے ہی نہیں ہیں، مریم نے مسکرا کر کہتے ہوئے ان سے شکوہ کیا۔ وہ کوشش کے باوجود اس کے گھر نہیں جا پاتے تھے۔ کبھی مجبوراً جانا پڑ جاتا تو دنوں ان کا دل پریشان رہتا تھا۔ انہیں مریم کے گھر میں کسی کی سسکیاں اور آہیں سنائی دیتی تھیں۔ والدین کو بیٹیوں کے گھر زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ وہ کوشش کر کے مسکرائے۔ پاپا یہ آپ کس زمانے کی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں؟ مریم نے منہ بنایا، پھر یک دم ہی جیسے کچھ خیال آنے پر ان سے بولی۔ آپ کے پاس لیزا کا فون آیا؟ نہیں، کیوں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ یک دم ہی ان کا دل گھبرایا تھا۔ خدا خیر کرے ان کی کلثوم بالکل خیریت سے ہو۔ وہ بالکل ٹھیک ہے پاپا۔ انہیں محسوس ہوا مریم ان کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ شادی کر رہی ہے، خدا جانے کس کے ساتھ۔ میں سمجھی اس نے آپ کو بتا دیا ہوگا، مریم نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ شادی؟ جی، آپ سے اجازت نہیں لی تھی، کم از کم آپ کو انفارم تو کر دیتی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا بھی تھا کہ وہ آپ کو بتائے، آپ سے پرمیشن لے، بلکہ پہلے اس لڑکے کو آپ سے ملوائے جس سے وہ شادی کرنے جا رہی ہے، مگر میرے سمجھانے کا بھی اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ مریم کے لہجے میں تعصب اور رنج تھا، جیسے لیزا کی خود سری اور منمانی سے دکھی ہو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر یک دم ہی سختی سی آ گئی۔ تم جانتی ہو اس لڑکے کو؟ وہ سخت نگاہوں سے مریم کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں، خدا جانے کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے اور کس ملک کا رہنے والا ہے۔ پتہ نہیں مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ میں بالکل بھی نہیں جانتی کہ وہ کس سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ میں اسے اتنا سمجھا رہی تھی کہ کم از کم پاپا کو تو… میں کلثوم سے بات کر کے پتہ کر لوں گا کہ کون لڑکا ہے، تم زیادہ فکر مت کرو۔ مریم کا تعصب اور پریشانی بھرا جملہ انہوں نے بے حد سختی سے کاٹا۔ ان کے سخت لہجے میں یہ تنبیہ شامل تھی کہ وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جانتے تھے ان کے سخت انداز اور بات کے ایک دم ہی کاٹ دینے پر مریم کا موڈ آف ہو گیا ہے، مگر انہوں نے اس کے برا ماننے کی پرواہ نہیں کی۔ تب ہی عائشہ ہاتھ میں ٹرے لیے وہاں آئی تھیں۔ ارے مریم آئی ہوئی ہے۔ وہ مریم کو دیکھ کر خوشگوار انداز میں مسکرائیں۔ السلام علیکم امی۔ مریم عائشہ کو دیکھتے ہی صوفے سے اٹھی اور ان سے گلے ملی۔ عائشہ نے اس سے ماں کی طرح ہی پیار کیا تھا۔ مریم انہیں ممی کہا کرتی تھی اور عائشہ، جو ماں نہ بن سکی تھی، انہیں اس کا ممی کہنا بے حد اچھا لگتا تھا۔ کیسی ہو؟ بہت دنوں بعد آئیں۔ عائشہ کے آتے ہی ماحول میں پیدا ہوا تناؤ ختم ہو گیا تھا۔ اب لاؤنج کا ماحول بے حد خوشگوار تھا۔ عائشہ مریم کو اسی طرح اہمیت دے رہی تھیں جیسے میکے آئی شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے۔ ان دونوں کی گفتگو کے دوران وہ زیادہ وقت خاموش رہے تھے۔ جہاں کہیں عائشہ یا مریم انہیں بولنے پر اکساتی، تب وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مختصر سا جملہ بول دیتے۔ وہ اس وقت بہت ڈسٹرب تھے، کلثوم کے شادی کر لینے کے فیصلے پر نہیں، وہ کسی اور بات سے پریشان تھے۔ مریم گھر واپس آ چکی تھی۔ اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ آتے ہی وہ بے وجہ ملازمین پر چیخی چلائی تھی۔
ہاشم آج صبح ہی دفتری کام سے چائنا گیا تھا۔ اس کی واپسی 2-3 روز تک متوقع تھی۔ شکر تھا وہ گھر پر نہیں تھا، ورنہ وہ اپنا غصہ اور جھنجھلاہٹ نکالنے کو اس سے لڑ پڑتی۔ پاپا اس سے اتنی دور کیوں ہو گئے تھے؟ اس کے پاپا آخر اس سے اتنی دور کیوں ہو گئے تھے؟ وہ تو ان کی سب سے لاڈلی تھی، اس میں تو ان کی جان تھی، وہ تو ان کی مریم تھی۔ پھر آج وہ اتنی دور کیوں محسوس ہوئے تھے؟ 14 سال کی عمر میں جب اس سے اس کے پاپا چھینے تھے، تب وہ دھاڑے مار مار کر اکیلے میں روئی تھی۔ ہاں، وہ اکیلے میں روئی تھی، کیونکہ وہ بہت بہادر لڑکی تھی، وہ مریم تھی، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی تھی۔ کوئی دوسرا شخص اس کی ایسی کمزوری تھا بھی نہیں کہ وہ اس کے لیے کبھی روتی، مگر اپنے باپ سے جدا ہونے پر وہ چلا چلا کر روئی تھی، کیونکہ وہ اپنے پاپا کی جان تھی، کیونکہ وہ اپنے پاپا کی سب سے بڑی کمزوری تھی، کیونکہ وہ پاپا کی زندگی تھی۔ پاپا نے زندگی میں صرف اور صرف اس سے پیار کیا تھا، وہ بھی اپنے پاپا پر جان دیتی تھی۔ مگر 14 سال کی عمر میں جب پاپا اس سے چھنے، تب وہ دوری ایسی دوری ثابت ہوئی کہ آنے والے برسوں میں لاکھ کوششیں کر لینے کے باوجود بھی وہ پھر ان کے اس طرح قریب نہ ہو پائی جیسے بچپن سے لے کر 14 سال کی عمر تک رہی تھی۔ زمینی فاصلے نے اسے پاپا کے دل سے بھی دور کر دیا تھا، وہ اس سے بہت دور ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں آج وہ اس سے پیار کرتے بھی تھے کہ نہیں۔ وہ آج کتنی مختصر اور کتنی کم بات کیا کرتے تھے اس سے۔ عائشہ کے گفتگو میں شریک ہونے پر چاہے وہ ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جایا کرتی تھی، مگر اپنے پاپا کی مسلسل خاموشی اسے بہت بری طرح چبھتی تھی، اس کے دل کو دکھاتی تھی۔ پھر اسے اپنا گھر، اپنا شوہر اور اپنی عیش و آرام اور خوشیوں سے بھری زندگی سب کچھ زہر لگتا تھا۔ ہر چیز کو آگ لگا دینے کو دل چاہتا تھا۔ ہاشم سے اسے محبت نہیں تھی، مگر وہ اس کے ساتھ خوش تھی۔ وہ اسے جان دینے کی حد تک چاہتا تھا۔ ہاشم کی حد سے بڑھی محبت اسے فخر اور غرور میں مبتلا کیا کرتی تھی۔ اگرچہ کسی چیز کی کمی نہ تھی ہاشم میں، مگر ہاشم اسد وہ نہ تھا جس پر مریم مر مٹ جاتی۔ وہ ہاشم سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر اس سے شادیوں سے تاحیات نبھانی تھی، اپنے پاپا کا دل خوش کرنے کے لیے۔ اس نے محبت زندگی میں صرف ایک بار کی تھی، صرف ایک بار، سکندر شہریار سے۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس شخص میں جو وہ 12 سالوں بعد بھی اس کے حصار سے نہیں نکل سکی تھی۔ وہ نہ اس شخصیت کی محبت اپنے دل سے نکال پائی تھی اور نہ اس کے خود کو ٹھکرانے کی اذیت اور ذلت کبھی بھول پائی تھی۔ اس نے زندگی میں صرف 2 ہی لوگوں سے سچی محبت کی تھی جن پر اس کا خود کو مٹا دینے کو جی چاہا تھا، ایک سکندر شہریار اور دوسرے محمود خالد، اس کے پاپا۔ سکندر سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے باوجود نہ اس کی محبت دل سے ختم ہوئی تھی اور نہ ہی وہ اسے کبھی بھول پائی تھی۔ 13 سال قبل محمود خالد نے اسے اس کی خواہش پر امریکہ پڑھنے کے لیے بھجوایا تھا۔ وہ میلان میں دوران تعلیم جس طرح ہر سال باپ کے پاس لندن جایا کرتی تھی، اسی طرح محض ان کا دل خوش کرنے کے لیے ہر سال پاکستان اپنی دادی کے پاس بھی جایا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کے پاپا کا دل اس سے خوش رہے۔ وہ شکل و صورت اور ذہانت میں تھی بھی ان پر، اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے پڑھتی بھی بہت لگن کے ساتھ رہی تھی۔ اس نے امریکہ پڑھنے کے لیے جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو محمود خالد نے اسے پڑھنے کے لیے امریکہ بھجوا دیا تھا۔ باپ کا دل خوش کرنے کے لیے اس نے اپلائی ہی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں کیا تاکہ وہاں لاس اینجلس میں وہ اپنے چچا کے پاس رہ سکے۔ اس کے پاپا کو یہ یقین ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان کی خواہش کے مطابق مشرقی اور پاکستانی رسم و رواج کو پسند کرتی ہے۔ اس نے ماں کے رکھے نام سمانتا کو نہیں، باپ کے رکھے نام مریم کو چنا تھا۔ جب پاپا سے اس قدر پیار تھا تو ان کے رکھے نام سے کیوں نہ ہوتا؟ بہت سے لوگ اس کے ساتھ اور اس کی محبت کے متمنی و خواہاں رہا کرتے تھے۔ اس نے ہمیشہ مردوں کو اپنے گرد منڈلاتے دیکھا تھا، وہ اس کے لیے وقتی تفریح یا پھر اپنی انا کی تسکین کا سامان رہے تھے۔ سچی محبت تو پتہ نہیں اسے کبھی کسی سے ہونی بھی تھی یا نہیں، مگر اتنا طے تھا کہ وہ شادی کسی پاکستانی لڑکے سے ہی کرے گی۔ اس کے پاپا اپنے ملک سے بے تحاشا محبت کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹیاں پاکستانی لڑکوں سے شادی کریں۔ وہ اپنے پاپا کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی میں دوران تعلیم اسے زین شہریار ملا تو لگا اس کی تلاش ختم ہو گئی۔
وہ بے وقوفی کی حد تک اس پر فدا ہو چکا تھا۔ اس کے ہلکے سے اشارے کی دیر تھی، وہ کھنچا کھنچا اس کے پیچھے چلا آیا۔ زین کی محبت قبول کرنے کا فیصلہ اس کے دل کا نہیں، دماغ کا فیصلہ تھا۔ وہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ دولت، جائیداد، روپیہ، اثر و رسوخ، کسی چیز کی اس فیملی کے پاس کمی نہ تھی۔ جو کچھ اس نے اپنے باپ کے پاس پایا تھا، وہ سب کچھ زین کے ساتھ بھی اسے اسی طرح ملنا تھا۔ پھر زین کی شکل و صورت، پرسنالٹی بھی اچھی تھی، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کا مستقبل بہت شاندار تھا، اور وہ احمق لڑکا اس سے بے تحاشا محبت بھی کرتا تھا۔ زین بری چوائس نہ تھا، سو جب اس نے زین کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا، تب اس وقت کے لحاظ سے وہ اس کا بہترین فیصلہ تھا۔ مگر کاش وہ زین سے ملنے سے پہلے سکندر سے مل لی ہوتی۔ کہاں احساس کمتری کا مارا زین شہریار، اور کہاں دنیا فتح کر لینے کی طاقت رکھتا سکندر شہریار۔ زین تو اس کے پاسنگ بھی نہ تھا۔ سکندر کو ایک نظر دیکھتے ہی اسے اپنی جلد بازی پر افسوس ہوا تھا، پچھتاوا ہوا تھا۔ باپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے جو اس نے زین کو بہتر آپشن سمجھتے ہوئے ایک سمجھوتا کیا تھا، سکندر کو دیکھتے ہی اپنے اس غلط فیصلے پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو وہی تھا جو اس کے لیے بنایا گیا تھا، جو ہو بہو اس کے جیسا تھا، جو اس کی طرح آسمان چھو سکتا تھا، جو اسی کی طرح اپنی قابلیت اور ذہانت کے بل پر کچھ بھی حاصل کر سکتا تھا۔ زین کی طرح کا کوئی احساس کمتری اس کے اندر نہ تھا۔ مریم اور سکندر شہریار، وہ دونوں غیر معمولی صلاحیتیں اور ذہانت رکھتے لوگ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے تھے۔ زین کیا سوچے گا اور اس کے دل پر کیا گزرے گی، اس کی اسے کچھ پرواہ نہ تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے محبت ہوئی تھی، اور وہ زین شہریار جیسے عام سے لڑکے کے جذبات و احساسات کو مجروح کرنے کے ڈر سے اس محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ کبھی ایسا ہوا ہی نہ تھا کہ اس نے کسی پر نگاہ ڈالی ہو اور وہ کھنچا کھنچا اس کے پاس چلا نہ آیا ہو۔ مگر مغرور اور خود پسند سکندر شہریار نے اسے ٹھکرا دیا۔ اس نے اس کی تذلیل کی، اور مریم ان لوگوں میں سے نہ تھی جو اپنی تذلیل چپ چاپ برداشت کر لیتے ہوں۔ محبت اپنی جگہ، مگر اپنے ٹھکرائے جانے اور ذلیل و بے عزت کیے جانے کا بدلہ تو اسے سکندر شہریار سے لینا ہی تھا۔ اس وقت اس پر انتقام اس طرح حاوی ہوا تھا کہ اسے لگا تھا سکندر کی محبت اس کے گال پر پڑنے والے اس تھپڑ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ ذلیل ہوا تھا، وہ رسوا ہوا تھا، وہ بے عزت ہوا تھا، اور اپنے گھر سے دھکے مار مار کر نکال دیا گیا تھا۔ اس کے دل کو تسکین پہنچی تھی۔ اسے ٹھکرانے کی کم سے کم سزا بھی سکندر شہریار کو یہی ملنی چاہیے تھی۔ جب وہ ذلیل و بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکال دیا گیا تھا، تب اس نے بھی فوراً ہی اس گھر سے رخصت ہونے کی تیاری کی تھی۔ جب تک سکندر سے نہ ملی تھی، زین کا ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار تھی، مگر اب زین جیسے عام سے لڑکے کا ساتھ قبول کرنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسے سکندر شہریار چاہیے تھا، یا پھر اس جیسا کوئی دوسرا۔ منگنی کی انگوٹھی زین کو لوٹاتے ہوئے اس احمق اور بے وقوف لڑکے کے ساتھ تھوڑا سا محبت کا ڈرامہ کرنا ضروری تھا۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے وہ ڈرامہ اتنے بھرپور انداز میں کیا تھا کہ زین کو یہ یقین آ جائے کہ وہ مجبور اور دل گرفتہ ہو کر اسے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ وہ اس کے گھر سے باہر نکل کر اپنی جذباتی اداکاری اور زین کی محبت اور دکھ بھری باتوں پر ہنسی تھی۔ وہ احمق تو واقعی اس سے جدا ہوتے وقت رو دینے کو تھا۔ وہ بخوبی اس سے پیچھا چھڑا آئی تھی۔ وہ لاس اینجلس واپس جاتی تو زین نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا تھا، اسی لیے وہ لاس اینجلس سے اپنا سارا سامان سمیٹ کر اپنے پاپا کے پاس لندن آ گئی۔ محمود خالد تو اس کی منگنی میں شریک ہوئے تھے، زین کے ساتھ اس کا رشتہ ان کی مرضی سے طے ہوا تھا، مگر لیزا اور عائشہ بھی اس کی منگنی سے واقف تھیں۔ وہ وہاں زین کے بھائی کا ذکر لائی تھی، وہ کس طرح کا بد کردار لڑکا تھا اور کس طرح اس نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، اور زین نے بجائے اپنے بھائی کو قصوروار ٹھہرانے کے اسے ہی الزام دیا تھا۔ زین اور اس کی فیملی اس قابل نہ تھی کہ وہ وہاں رشتہ قائم رکھ پاتی۔ وہ اسی وقت زین کے منہ پر منگنی کی انگوٹھی پھینک آئی تھی۔ وہ اسی لیے لاس اینجلس اسی وقت چھوڑ آئی تھی، اور وہ اسی لیے اب وہاں اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھنا چاہتی تھی کہ وہاں کیمپس میں اس کا زین سے آمنا سامنا ہوا کرے گا، اور وہ اس جیسے نیچ لڑکے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔
وہ جانتی تھی اس کے پاپا، لیزا اور عائشہ سب کو اس کی باتوں کا یقین آ چکا ہے، اور رہ گئے زین کے گھر والے تو سکندر کی اس گھٹیا حرکت کے بعد ان میں سے کسی کی کبھی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ اس کے پاپا کو فون کر کے یہ پوچھ سکیں کہ مریم زین سے منگنی کیوں توڑ آئی ہے۔ اس نے واپس اٹلی جانے اور اپنی ادھوری تعلیم وہی مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماں کو چھوڑے تو اسے عرصہ ہو گیا تھا، اسے نہ اپنی ماں سے محبت تھی، نہ ہمدردی، نہ انسیت، اسے ان سے نفرت تھی۔ وہ محبت تو صرف اپنے پاپا سے کرتی تھی، مگر اب وہ لندن ان کے پاس بھی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ برسوں سے آزاد زندگی، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی ایسی عادت ہو گئی تھی کہ باپ کے ساتھ رہنا اور خود کو پابندیوں میں جکڑ لینا اس کے لیے دشوار تھا۔ اس نے باپ پر اپنا جو بہت مشرقی ہونے کا تاثر قائم کر رکھا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان سے دور رہے۔ وہ چاہتی تھی اس کے پاپا ہمیشہ یہی سمجھتے رہیں کہ ان کی بیٹی مشرقی روایات کی پاسدار اور بہت نیک اور پارسا ہے۔ وہ اپنی اٹالین ماں پر نہیں بلکہ اپنے مسلمان اور پاکستانی باپ پر گئی ہے۔ اٹلی واپس آ کر اس نے وہی تعلیم مکمل کی اور پھر وہی ملازمت بھی کر لی تھی۔ جب تک محمود خالد لندن میں رہتے تھے وہ ان سے ملنے سال میں 2 بار لندن جاتی تھی۔ جب وہ پاکستان شفٹ ہو گئے تب وہ ان سے ملنے وہاں گئی۔ وہاں اسے ہاشم ملا تھا اور ہاشم اسد پہلی ملاقات ہی میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کے دل ہار بیٹھنے میں نیا کچھ بھی نہ تھا۔ کب مردوں نے اسے پسند نہیں کیا تھا، کب اس کی ایک نگاہ التفات کے لیے ذہین سے ذہین مردوں نے احمقانہ حرکتیں نہ کی تھیں جو وہ ہاشم کے خود پر فدا ہو جانے پر چونک جاتی۔ ساری زندگی اسے چاہا ہی گیا تھا، اسے سراہا ہی گیا تھا، سوائے اس ایک شخص سکندر شہریار کے۔ پارسا سے پارسا مرد بھی اسے ایک نگاہ دیکھ کر اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیا کرتا تھا۔ ہاشم سے مل کر اسے سکندر بہت یاد آیا۔ وہ اتنے برسوں بعد بھی کبھی اسے بھول نہیں پائی تھی اور نہ اس کے ٹھکرانے کی اذیت کبھی کم ہو پائی تھی۔ اس نے زندگی میں 2 مردوں سے محبت کی تھی، والہانہ اور شدید محبت، جان سے بڑھ کر محبت۔ ایک اس کے پاپا اور دوسرا سکندر شہریار، اور یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ وہ دونوں ہی اس سے چھن گئے تھے۔ اس کے پاپا اس سے 14 سال کی عمر میں چھن گئے تھے، پھر وہ ساری عمر ان کے پیچھے ہی بھاگتی رہی تھی، اور سکندر شہریار اسے ٹھکرا کر اس کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ سکندر شہریار تو اسے عمر بھر اب کبھی نہیں ملنا تھا، مگر اسے اب اپنے پاپا واپس چاہیے تھے۔ اپنے پاپا کا دل خوش کرنے کے لیے اسے کسی پاکستانی مرد سے شادی کرنی تھی اور پاپا کے قریب رہنے کے لیے پاکستان ہی میں شادی کرنی تھی، تو ہاشم اسد ہی کیوں نہیں؟ وہ بہت امیر تھا، دولت، جائیداد، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ نہ جانے کتنے ملکوں میں تو اس کے بینک اکاؤنٹ اور پراپرٹی تھی۔ اس کا کاروبار شاندار تھا اور پرسنالٹی بہت باوقار۔ وہ ایک خوبصورت اور وجیح مرد تھا۔ وہ زین کی طرح کا احساس کمتری کا مارا شخص بھی نہ تھا۔ وہ پر اعتماد تھا، بے حد ہینڈسم تھا اور بہت ذہین تھا۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بہت شاطر، تیز اور چالاک تھا، مگر اس کی محبت میں ڈوب کر وہ اپنی ساری چالاکی اور تیزی بھول کر اس کا غلام سا بن جاتا تھا۔ اس کا واحد نیگیٹو پوائنٹ اس کا شادی شدہ ہونا تھا، تو اس نے شادی سے پہلے یہ شرط رکھ دی تھی کہ ہاشم اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ہاشم نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اپنے بچوں کی خاطر اس نے اسے کہیں اور دوسرا گھر لے کر دے دیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کا خرچہ بھیجا کرتا تھا۔ اس عورت اور اس کے بچوں کو عیش و آرام والی زندگی گزارنے کے لیے ہر ماہ پیسے مل تو رہے تھے، کافی تھا یہ اس عورت اور اس کے بچوں کے لیے۔ محمود خالد کی کاروباری حوالے سے ہاشم سے دوستی اور واقفیت پہلے سے تھی، مگر ظاہر ہے وہ اس کی گھریلو زندگی کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے ہاشم کے ساتھ اپنا افیئر محمود خالد اور عائشہ سے اس وقت تک چھپائے رکھا تھا جب تک ہاشم نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال نہ دیا۔ ہاشم کے اس کی بیوی کو طلاق دے دینے کے بعد بھی انہوں نے 1 ماہ انتظار کیا تھا۔ ہاشم تو اس کی ہر بات مانتا تھا تو وہ اس انتظار کے لیے بھی راضی ہو گیا تھا۔ ہاشم اس کے کہنے پر محمود خالد سے یہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی بہت لڑاکا اور بد زبان عورت تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی ذہنی ہم آہنگی نہ تھی۔
وہ پھر بھی یہ رشتہ نبھا رہا تھا، مگر اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ طلاق اس نے خود مانگی تھی، وہ اپنی بیوی کے مطالبے پر ہی اسے طلاق دینے پر مجبور ہوا ہے۔ اکیلے میں مریم نے عائشہ کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہاشم کی بیوی کا کردار ٹھیک نہیں تھا، وہ ہاشم ہی کے کسی دوست کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ اسے یقین تھا عائشہ یہ بات محمود خالد تک ضرور پہنچائیں گی۔ اس کے پاپا کے اوپر کبھی اس کا کوئی برا امپریشن نہیں پڑنا چاہیے، انہیں ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے تھا کہ ان کی مریم واقعی مریم ہے، اور ہاشم کے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی وجہ اس کی بیوی کی بد کرداری اور بد فطرتی ہے۔ ہاشم نے محمود خالد سے اس کا رشتہ مانگا تو اس کی رضامندی پا کر انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ جب انہوں نے اس سے ہاشم کے رشتے کے متعلق پوچھا تب وہ بہت سچے دل سے ان سے بولی تھی، پاپا میں شادی کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ میں آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، ہاشم سے شادی کر لوں گی تو آپ کے پاس کراچی ہی میں رہوں گی، ساری زندگی آپ سے دور رہی ہوں پاپا، اب آپ کے نزدیک رہنا چاہتی ہوں۔ کیا یہ صرف لیزا کا حق تھا کہ وہ آپ کے ساتھ رہے اور مجھ سے 14 سال کی عمر میں آپ چھن جائیں؟ یہ ورکنگ ڈے تو تھا نہیں، سو وہ آفس سے اپنے کام نمٹا کر جلدی اٹھ گیا۔ اسے فلیٹ جانے سے قبل ایک ضروری کام کرنا تھا جو وہ کل نہیں کر پایا تھا۔ اسے لیزا کے لیے انگوٹھی خریدنی تھی۔ اب جب بھی اس سے ملنا تھا اس نے سب سے پہلے اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنانی تھی۔ 2-2.5 گھنٹے لگا کر اور کئی دکانوں میں دیکھنے کے بعد وہ ایک خوبصورت انگوٹھی لیزا کے لیے پسند کر پایا تھا۔ اسے وہ انگوٹھی خریدتے ہوئے بے تحاشا خوشی کا احساس ہو رہا تھا، ایسا احساس جو اب تک کی زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ اس کا موڈ ہنوز خراب تھا، وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور چہرے پر گہری سوچ۔ چائے پیتے ہوئے اس نے لیزا کا نمبر ملایا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر پرسکون سے انداز میں بیٹھی تھی، اپنے شاندار کمرے میں جہاں ہر چیز ڈیزائنر تھی، قیمتی ترین تھی اور اس کے ذوق اور مرضی کے مطابق تھی۔ وہاں اس کئی لاکھ روپے کے ڈیزائنر بیڈ پر بیٹھی وہ کوئی ملکہ ہی لگ رہی تھی جو شاہانہ انداز میں اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی ہو۔ لیزا نے اس کا نام دیکھتے ہی پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی تھی۔ کیسی ہو لیز؟ اس نے مسکرا کر پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، ابھی ایگزیبیشن ہی میں ہوں، آج تو کل سے بھی زیادہ لوگ آئے ہیں۔ اس نے لیزا کی خوشی سے کھلکھلاتی آواز سنی۔ واو، دیٹس گریٹ، مزہ آ رہا ہے؟ ہاں، مزہ بھی آ رہا ہے اور تھوڑا تھک بھی گئی ہوں۔ چلو اب تم لندن جا کر اکٹھا آرام کرنا۔ یہ بتاؤ، پاپا سے تمہاری بات ہوئی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی میں نے پاپا کو فون نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے لیزا کا حیرانی بھرا انداز محسوس کیا۔ آج میں نے بتا دی ہے پاپا کو تمہاری شادی کی بات، وہ سنجیدگی سے بولی۔ پھر کیا بولے وہ؟ خوش ہوئے بہت، آخر کو پاپا جو چاہتے تھے انہوں نے ہم دونوں سے وہی کروا لیا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز آیا تھا۔ انہوں نے مجھے پریشرائز کر کے ہاشم سے شادی پر مجبور کیا تھا اور تم تو خود ہی اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے انہیں ان کی مرضی کا کام کر کے دے رہی ہو۔ ایسی سیٹسفیکشن تھی پاپا کے چہرے پر کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ساری زندگی انہوں نے اور ممی نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، ہمیں نظر انداز کیے رکھا، اور جب ہماری زندگیوں کے اس سب سے بڑے فیصلے کا وقت آیا تو میں نے اور تم نے پاپا کو وہی کر کے دیا جو وہ ہم سے چاہتے تھے۔ اس کے لہجے میں ایک چھپی ہوئی ناراضی اور برہمی تھی، اور اس کے لہجے کی یہ برہمی لیزا نے محسوس کر لی تھی۔ سیم پلیز اس طرح تو مت بولو، مجھے پتا ہے تم میری شادی کے فیصلے سے خوش نہیں ہو، مگر وہ اسے منانے والے لہجے میں بول رہی تھی۔ اس نے لیزا کی بات کاٹ دی۔ میں تمہارے شادی کرنے پر نہیں، جس سے تم شادی کرنے جا رہی ہو اس پر فکر مند ہوں۔ تمہاری شادی کی مجھ سے زیادہ اور کس کو خوشی ہو سکتی ہے لیز، مگر مجھے ڈر لگتا ہے جو میرے ساتھ ہوا، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے لیز۔ اپنی زندگی کی بربادی میں سہ گئی، مگر تمہیں کوئی دکھ پہنچا تو میں سہ نہیں پاؤں گی۔ اس کا لہجہ بے حد جذباتی اور محبت بھرا تھا۔ تم میرے لیے بالکل بھی پریشان مت ہو سیم، سکندر بہت اچھا ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم مجھ سے ملو گی تو کہو گی میں نے تم سے اس کی کم تعریفیں کی تھیں۔ لیزا نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو لیز،
اللہ کرے وہ تم سے بہت محبت کرے اور تم ہمیشہ خوش رہو۔ لیزا سے یہ دعائیہ جملے بولتے اور اسے اپنا بہت خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے اس نے فون بند کیا۔ ابھی اس نے فون بند ہی کیا تھا کہ اس کے موبائل پر ہاشم کی کال آ گئی۔ اس کے چہرے پر بیزاری آئی تھی۔ وہ یہ چند دن ہاشم کے بغیر کراچی میں سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ آج کل ویسے ہی اس کا موڈ خراب چل رہا تھا، ایسے میں ہاشم کے چاؤ چونچلے اسے زہر لگ رہے تھے۔ ہیلو، کیا حال ہے میری جان کا؟ ہاشم کا لہجہ سراپا محبت تھا، جان نچھاور کرتا، اس پر فدا ہوتا۔ ٹھیک نہیں ہوں، وہ بیزاری اور غصے سے بولی۔ کیا ہوا؟ میری حسین بیوی کا موڈ کس نے خراب کر دیا؟ یہ تمہارے گھر کے نوکر، مجال ہے کوئی کام ڈھنگ سے کریں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ وہ اس گھر کی ملکہ تھی اور ہاشم اس کا تابع دار اور غلام۔ وہ اس کی غلامی کرتا، اس پر دل و جان سے نثار ہوتا تو اس کی انا کو بڑی تسکین پہنچتی تھی۔ اس کا مغرور انداز یہ ظاہر کرتا تھا کہ جو محبتیں اور چاہتیں ہاشم اسے دے رہا ہے وہ اس کا حق ہے۔ یوم مریم کا حق تھا کہ اسے چاہا جائے، اسے ساری زندگی چاہا جاتا رہے۔ ہاشم کی آواز سنتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس وقت اسے اپنی انا کی یہ تسکین ہی درکار تھی۔ اس کا شوہر اس کا غلام ہے، اس پر جان نچھاور کرتا ہے، وہ اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے یہ یقین دہانی پھر درکار تھی۔ ہاشم اب اسے منانے اور اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اس کی خاطر کیا کیا کچھ کرے گا وہ جانتی تھی۔ وہ بظاہر منہ بنائے ہاشم کے محبت میں ڈوبے جملے سن رہی تھی۔ وہ اس کے کسی وعدے، کسی عہد، کسی بات سے خوش نہیں ہو رہی تھی، اور وہ اسے خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں مزید کیا کیا وعدے کر رہا تھا، اور اندر اس کی زخمی انا کو ہاشم کی غلامی اور تابع داری سے بہت تسکین مل رہی تھی۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔